بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو آج سے ہم CSS اسلامیت کی تیاری شروع کریں گے اور آپ کو CSS اسلامیت کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کتنی مشکل ہے، کتنی آسان ہے اور آپ کے لیے یہ کیسے آسان ہو سکتی ہے۔ تو CSS اسلامیت کا پہلے ہم سلیبس دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں سلیبس میں کیا کیا ہمیں پڑھایا جا رہا ہے اور ہم نے ان کے کون کون سے پہلو کو پڑھنا ہے۔ تو یہ CSS اسلامیت کا سلیبس ہے۔ پہلا ہے اس میں تعارف اسلام۔ اسلام کا تعارف ہوگا جس میں تصور اسلام، انسان کی زندگی میں دین کی اہمیت، دین اور مذہب میں فرق، اسلام کی نمایاں پہلو، اسلامی عقائد کی انفرادی اور اجتماعی زندگی پر کیا اثرات ہوتے ہیں، اور اساس دین، دین کی بنیادیں یعنی اسلامی عبادات کے روحانی اور اخلاقی اور سماجی اثرات، اسلام کی عبادت جو ہم کرتے ہیں اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ دوسرا ہے سیرت نبی، سیرت طیبہ کا مطالعہ بحیثیت نمونہ عمل، انفرادی زندگی، سفارتکار کیسے تھے، معلم انسانیت، سپہ سالار، جنگی منصوبہ ساز، پیغمبر امن۔ تیسرا جو ہمارا چیپٹر ہے وہ ہے اسلام میں انسانی حقوق اور خواتین کا مقام و مرتبہ، انسانی حقوق اور اسلام میں خواتین کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، یہ ہم تیسرے چیپٹر میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہمارا چوتھا جو چیپٹر ہے اسلامی تہذیب و ثقافت، اس کے معنی اور اس کے اہم اجزاء کیا ہیں، سماج اور انسانی شخصیت کے تعمیر میں تہذیب کا کیا کردار ہے۔ تہذیب مطلب کہ ثقافت و تہذیب جو ہماری ہوتی ہیں کسی کی خطے سے متعلق ہوتی ہے، اور یہ ہم اپنے اسلامی کے بارے میں بات کریں تو اسلامی تہذیب کی نمایاں اوصاف کیا کیا ہیں یہ بھی ہم پڑھیں گے، جس میں تزکیہ نفس ہے، توحید ہے، انسانی عزت و وقار ہے، مساوات ہے، سماجی انصاف، اخلاقی اقدار، صبر و برداشت، قانون کی حکمرانی، یہ ہماری تہذیب میں ہے اور یہ ہمیں کرنا بھی چاہیے۔ تو آگے چلتے ہیں، جو ہمارا آگے کا ہے سلیبس یہ ہے اسلام اور دنیا، اسلامی تہذیب کی مغرب اور مغرب کے اسلامی تہذیب پہ کیا اثرات پڑتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہم اس میں دوسرا جو ہے پوائنٹ وہ یہ ہے جدید دنیا میں اسلام کا مقام، اسلام اور عصر حاضر کے چیلنجز، انتہا پسندی کا فروغ، کیسے یہ فروغ ہوتی ہے انتہا پسندی اسلام کے نام پر، پبلک ایڈمنسٹریشن اور اسلامی طرز حکمرانی کس طرح ہوتی ہے یہ بھی ہم اس میں پڑھیں گے، پبلک ایڈمنسٹریشن کا اسلامی تصور، اگر کسی نے پبلک ایڈمنسٹریشن آپشنل میں لیا ہوا ہے اور اس میں بھی یہ سوال آ جاتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے اور ویسے تو یہ پڑھنا ہی چاہیے۔ پبلک ایڈمنسٹریشن کا اسلامی تصور، اچھے طرز کی حکمرانی کے لیے قرآنی تعلیمات کیا ہیں، قرآن و سنت اور فقہ کی روشنی میں طرز حکمرانی کا تصور اور عمل درآمد کا طریقہ کار، اسلامی نظام میں حکمرانی کا ڈھانچہ، شوری مقننہ اسلام کے قانون کے مؤخذ، اور خلفائے راشدین کا طرز حکمرانی کیسا تھا یہ بھی ہم اس میں پڑھیں گے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حکومتی عہدیداروں کے نام خطوط، سرکاری ملازمین کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اسلام میں احتساب کا نظام، اور جو ہمارا ساتواں ہوگا سلیبس کا پوائنٹ وہ ہے اسلامی ضابطہ حیات، مطلب کیا طریقہ کار ہے اسلام کا نا۔ تو اسلامی نظام کی نمایاں خصوصیات ہیں، اس میں سماجی نظام، سیاسی نظام، اقتصادی نظام، عدالتی نظام، انتظامی نظام، اجماع اور اجتہاد کے اصول و ضوابط، مطلب کہ ایک ایک چیز کو اسلام نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا ہے، کسی بھی فیلڈ کو نہیں چھوڑا ہے، تو یہ بہت زبردست بات ہوگی۔ اور یہ ہماری فہرست آ گئی پہلے کہ ہم اس میں کیا کیا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور یہ پاسٹ پیپر ہیں پوائنٹ پر، اور یہ ہم یوز کر رہے ہیں کتاب جو ہم پڑھیں گے کاروان بک کی ہے، اور اس کے رائٹر ہے حافظ کریم داد چغتائی PAS، ٹھیک ہے۔ تو پہلا جو باب ہے ہمارا ہے تعارف اسلام، اسلام کا تعارف۔ تو اسلام کے تعارف میں ہم ہے تصور اسلام، انسانی زندگی کے بنیادی مسائل اور ان کا حل۔ جی بتاتی ہوں پیپر ذرا، علم کے ذرائع، تو ابھی ہم پڑھیں گے تصور اسلام، اس میں پوائنٹ ہے پیج نمبر 2 سے لے کر ہے 104 تک، ٹھیک ہے، اور اس میں پوائنٹ ہے 20 پوائنٹ ہے، یہ جہاد تک ہے یہ۔ آؤٹ لائن پڑھ لیتے ہیں اس کی کہ ہم تعارف اسلام میں کیا کیا پڑھیں گے۔ تو اسلام کی لغوی معنی، پہلے تعارف ہوگا، اسلام کی لغوی معنی، اسلام کی رسمی معنی، تصور اسلام، اور 5ویں پہ ہے دین اسلام کی توضیح، عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات،
عقوبات. اور چھٹا پوائنٹ ہے اس کا تنقیدی جائزہ. پھر ہم اس پہ تنقیدی جائزہ بھی لیں گے. یہ قرآن کی آیت ہے اور اس کا ترجمہ یہی نیکی نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو، بلکہ نیکی تو یہ ہے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر، اور اس کی محبت میں رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سوال کرنے والوں اور گردنوں کے چھڑانے میں مال دے اور نماز پڑھے اور زکوٰۃ دے، اور جو اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہیں جب وہ عہد کر لیں، اور تنگ دستی میں اور بیماری میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں. یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں. دیکھ لیں آپ یہ کیا ہیں سچے اور پرہیزگاروں کے پوائنٹس. اور یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 177 ہے. یہ آپ یا تو یہ پوری آیت لکھ کر اس کا ترجمہ لکھ سکتے ہیں، یا صرف ترجمہ اور آیت نمبر دینا لازمی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. پھر یہ دوسری یہ حدیث آ گئی. ٹھیک ہے. دوسری حدیث کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 اصولوں پر ہے. اس بات کی گواہی دینا عبادت کی لائق صرف اللہ کی ذات ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے. نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج بیت اللہ ادا کرنا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا. یہ بھی حدیث آ گئی ہے. ٹھیک ہے. اب ہم پڑھتے ہیں تعارف اسلام کی طرف. مطلب کہ ہر سوال میں آپ نے حدیث یا پھر آیت لازمی کوٹ کرنی ہے، اس سے آپ کے نمبر اچھے ملیں گے. تو تعارف اسلام کے لفظ اسلام سے مراد امن اور سلامتی ہے. اسلام کا مطلب صرف ایک خدا کے احکامات کو ماننا اور اس کی مخلوق کے ساتھ امن و عاشتی سے پیش آنا. عمودی سطح پر خدا اور انسان کے درمیان تعلق اسلام کا مطلب احکامات الہی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا. تو اور افقی سطح پر انسان اور انسان کے درمیان تعلق، اس کا مطلب امن ہے. مطلب کہ عمودی سطح پر تو یہ ہے خدا اور انسان کے درمیان کا تعلق ہے، اور افقی سطح پر انسان اور انسان کے درمیان کا تعلق ہے. ٹھیک ہے. تو عمودی سطح پر کیا ہے؟ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ احکامات الہی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا عمودی سطح پر. ٹھیک ہے. اور افقی سطح پر انسان اور انسان کے درمیان تعلق، اس کا مطلب ہے امن. مطلب انسان کے ساتھ مل جل کے پیار محبت سے رہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کی سچی اور محبت اور اطاعت اور اس کی مخلوق کے درمیان امن اور ہم آہنگی کی ضمانت ہے. مطلب اسلام کے پوائنٹس آپ کو آ رہے ہیں کہ ہم نے انسانوں کے اللہ سے محبت تو کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، صرف اسی کو سب کچھ ماننا ہے، اور اس کے بعد ہم نے آپس میں محبت سے ایثار سے رہنا ہے. اس کا حقیقی مفہوم اس کی مخلوقات کے ساتھ ایثار، ہمدردی اور شفقت سے پیش آنا ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے 99 اسماء الحسنی، مطلب کہ اللہ کے 99 نام جو ہیں میں سے ایک نام اسلام بھی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات ہر قسم کے امن و سلامتی کا ذریعہ و منبع ہے. امن کو کائنات کے ہر گوشے، خاص طور پر انسانی معاشرے میں پھیلانے کی ضرورت ہے. امن مطلب اسلام کو. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ادائیگی کے بعد یہ دعا فرماتے تھے اور مسلمانوں کو بھی ایسا کرنے کی ہدایت کرتے تھے. چلے دعا کا ہم ترجمہ پڑھ لیتے. اے اللہ، آپ ہمیشہ سلامت رہنے والے ہیں اور آپ ہی سے ہر ایک کو سلامتی ملتی ہے، اور اے ذوالجلال والاکرام، آپ بہت بابرکت والے ہیں. قرآن مجید کی پہلی آیت کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محبت، ہمدردی اور رحم دلی کی علامت ہے. یہ جو پہلی آیت ہے کہ رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. شروع اللہ کے نام سے. جس طرح قرآن مجید میں 114 مرتبہ اس آیت کو دہرایا گیا ہے، اس طرح محبت اور رحم دلی کے مفہوم کا بھی ادا کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. قرآن مجید میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہوا ہے کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. جنت مستقل اور دائمی امن کی جگہ ہے. مختصراً اللہ کی محبت اور اس کی تعلیمات امن اور ہم آہنگی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. مطلب اللہ سے محبت کریں گے تو اس سے امن ہوگا. قرآن مجید اسلام کو امن کی راہ ہے سبل الاسلام قرار دیتا ہے. قرآن مجید اسلام کو امن کی راہیں مطلب سبل الاسلام کہتا ہے اسلام کو. مائدہ آیت نمبر 16 یہ مفاہمت وصلہ خیر کا جھنڈا بھی اٹھاتا ہے. سورہ نساء 128 اور امن میں خلل فتنہ کی مذمت کرتا ہے. یہ ساری صورتیں آپ یاد کر لیجئے گا. یا اس کا ترجمہ بقرہ سورہ
205 آیت قرآن کے مطابق مثالی معاشرہ دارالاسلام ہے، جس کا مطلب امن والی جگہ۔ سورہ یونس آیت نمبر 25، یہاں تک کہ اسلام میں جنگ بھی امن و انصاف کے قیام کے لیے لڑی جاتی ہے۔ واو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصراً اس بات کی وضاحت اس طرح فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نرمی رفق میں کام کروانے کی جو صلاحیت رکھی وہ سختی انف میں نہیں رکھی، مطلب کسی سے اگر کام کرانا تو سختی نہیں کرنی ہے، اپنے پیار سے کروانا۔ یہ حدیث اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ جارحانہ اور پرتشدد جنگی اللہ کی مرضی کے خلاف ہے۔ امن کا قیام لازمی ہے اور جنگ آخری حربہ ہونا چاہیے، مطلب پہلے کوشش کی جائے کہ امن سے یہ ساری چیزیں ہو جائیں۔ اسلام نے مجرموں کے لیے مختلف سزائیں تجویز کی ہیں جن کا مقصد بہتری اور اصلاح ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ تعارف میں پورا لکھیں گے، مسلمان، اس کو آپ ورڈ ٹو ورڈ نہیں اپنے پاس سے بھی لکھ سکتے ہیں، آپ اس کو ایک مرتبہ سمجھ لیں اچھی طریقے سے۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کی مطلق وحدانیت، اس کی انبیاء، ملائکہ، آسمانی کتب اور روز قیامت پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ اسلام نے عبادات کے احکامات اور انسانی طرز زندگی کے جو اصول و ضابط قائم کیے ہیں، اطمینان قلب اور سماجی امن کے لیے ان کا اتباع لازمی ہے۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کی مطلق وحدانیت، اس کے انبیاء، ملائکہ، آسمانی کتب اور روز قیامت پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ اسلام نے عبادات کے احکامات اور انسانی طرز کے جو اصول و ضوابط قائم کیے ہیں، اطمینان قلب اور سماجی امن کے لیے ان کا اتباع لازمی ہے۔ اسلام میں یومیہ نمازیں قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا اور حج بیت اللہ ادا کرنا لازمی عبادات ہیں، جو کہ خود نظمی، ضابطی، قربانی، مہربانی، سماجی ہمدردی اور خود احتسابی کرنے کے لیے مؤثر ذرائع ہیں۔ مطلب کہ خود کا آپ احتساب کر سکتے ہیں، اگر یہ کام کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا آپ کتنے پانی میں ہیں اور آپ کس حد تک اسلام کو فالو کر رہے ہیں، اور آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں، برا کام کر رہے ہیں، کیونکہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے پہ غور کرنا شروع کرتے ہیں اور اللہ کے احکامات مانتے ہیں۔ تو مختصر طور پر اسلامی عبادات اور یہاں تک کہ سزاؤں سے متعلق قوانین مؤثر سماجی اصولوں کی بحالی کا حصہ ہونے کے ساتھ پرامن اور بقائے باہمی کو فروغ دینے کا بھی ذریعہ ہے۔ اگر سزائیں ہوں گی تو برے کام رک جائیں گے اور اس سے امن اور بقائے باہمی کو فروغ ملے گا، ٹھیک ہے۔ دوسرے الفاظ میں وہ اللہ کی محبت اور رحم اور انصاف کے اصولوں کو بلاغ دینے اور اظہار کرنے کا طریقہ ہے۔ اسلام کے لغوی معنی، لٹرل میننگ آف اسلام۔ لفظ اسلام عربی زبان کے لفظ سلم سے اخذ کیا گیا ہے، جس کے معنی سر تسلیم خم کرنا، اطاعت کرنا، برداشت کرنا اور اپنی مرضی کو قربان کرنے کے ہیں۔ سمجھ گئے آپ لوگ؟ لہٰذا اسلام کا مطلب اپنا مقصد اللہ کے سپرد کرنا اور خود کو اس کی مرضی کے تابع کرنا ہے۔ اسلم کا مطلب ہے کہ اس نے خود کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ دوسرے اہم پوشیدہ معنی ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ رہنا یا امن و قائم کرنا کے بھی ہیں۔ سلامہ کا مطلب امن و سلامتی کے ہیں، لہٰذا اسلام کا مطلب مذہب امن ہے۔ اسلام کا مطلب ہے مذہب امن کا مذہب، ٹھیک ہے۔ امام راغب الاصفہانی، وفات ان کی 1108 میں ہوئی تھی، اپنی کتاب میں کہتے ہیں المعروفات فی غرائب قرآن میں کہتے ہیں کہ فقہ کی نظر میں اسلام سے مراد دو چیزیں ہیں۔ اولاً صرف زبان سے اقرار کرنا، ثانیاً زبان کے اقرار کے ساتھ دل سے تصدیق کرنا اور اوضاع کے ذریعے اس سے اعمال سر انجام دینا۔ امام راغب مزید کہتے ہیں کہ اسلام کا مطلب سلم میں داخل ہونا ہے، اور سلم اور سلم دونوں امن و سلامتی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ سید امیر علی، جن کی پیدائش 1849 میں ہوئی تھی اور ان کی وفات 1928 میں ہوئی تھی، اپنی شاندار کتاب اسلم کی روح، دا اسپرٹ آف اسلام کی روح، اس میں اسلام کی تعریف یوں کرتے ہیں کہ ابتدائی مفہوم کے مطابق اسلام کا مطلب امن سے رہنا، آرام کرنا، اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا، مکمل ہم آہنگی کے ساتھ رہنا۔ ثانوی مفہوم کے مطابق کسی کی طرف سے عناد کرنا،
عنایت کردہ امن کے تابع ہونا، یہ اسم درج ذیل مفہوم سے اخذ کیا گیا ہے۔ امن، سلامتی، حفاظت، نجات وغیرہ عام خیال کے برعکس اس کا مطلب تسلیم سے زیادہ پرہیزگاری کی کوشش کے ہیں۔